سدا پوچھے ہرے رہنے میری آسان امیدان سدا پوچھے ہرے رہنے کبھی میری آسان
ہر دعا کے موقع پر ملک پاکستان کی ممتاز شخصیات تشریف لاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرتی ہیں، اپنے خطابات سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ بیٹھ جائیے۔ اور درود شریف پڑھیے، کیونکہ دعا ہم نے کرنی ہے، اور ایک جگہ بیٹھ کے سکون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا تصور کیجئے، بیت اللہ شریف کا تصور کیجئے، اپنے دل کو دنیا کے تفکرات، خیالات، پریشانیوں سے باہر نکالیے تاکہ دعا ہم سب کی قبول ہو۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تزکیہ نفس، اور تزکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان فرمائے وہ بے شمار اصول ہیں، لاتعداد اصول ہیں، بڑے قوانین ہیں، بڑے ضوابط ہیں تزکیہ نفس کے لیے۔ میں تزکیہ نفس کا ایک اصول بیان کروں گا، اصولوں میں سے ایک اصل بیان کروں گا، اور اس بیان کی طرف جانے سے پہلے کہ تزکیہ نفس کہتے کس کو ہیں؟ تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو پاک کرنا۔ نفس میں انسان کا فکر بھی ہے، نفس میں انسان کا دل بھی ہے، اور نفس میں انسان کا جسم بھی ہے۔ تین چیزیں ہیں نفس میں۔ قرآن میں لفظ نفس بیان ہوا نا کہ نفس کا تزکیہ کرو، نفس کا تزکیہ، کہ نفس کو پاک کرو، یعنی اپنے فکر کو پاک کرو، اپنی سوچ کو پاک کرو، اپنے خیالات کو پاک کرو، اور دل کو پاک کرو، اور جسم کو پاک کرو۔ جو ان تین چیزوں کو پاک کرنے کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے گویا وہ تزکیہ نفس کی طرف جا رہا ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں دعا مانگنے کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی خالی نہیں جائے گا، اور نہ کوئی یہاں سے خالی گیا، مگر پائے گا وہی کہ جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی اللہ رسول کے سامنے، اور دل بھی اللہ رسول کی طرف متوجہ ہوگا، وہی پائے گا۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے بھی شرط ہے تزکیہ۔ صف میں بیٹھیں، صف میں بیٹھیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے تزکیہ نفس۔ اب آپ نے دماغ کو کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہر غیر خدائی تصور کی طاقت کا خوف اپنے ذہن سے نکالنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف، کسی کا ڈر اپنے ذہن میں نہیں رکھنا۔ جب آپ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تزکیہ نفس کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ ملامت کا خوف ان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو خوف نکالیے، بندوں کا خوف نکالیں، ملامت کا خوف نکالیں، الزام کا خوف نکالیں، یعنی ہر قسم کا خوف اپنے ذہن سے جب آپ نکال دیں گے تو گویا آپ نے اپنے ذہن کو پاک کر دیا۔ موت کا خوف نکالیے، یہ سارے خوف اپنے دل سے نکالیں۔ غربت کا خوف، بیماری کا خوف، اندھیرے کا خوف، حاکم کا خوف، جابر کا خوف، یہ سارے خوف جب آپ اپنے دل یعنی دماغ سے نکالیں گے تو گویا آپ اپنے عقل کا، دماغ کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ اور اگر 10 خوف بھی دل میں بٹھائے ہوئے ہوں اور پھر مسلمان بھی کہلائے تو یہ مسلمان اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔
اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے۔ آج ہر کام مشکل ہے، مسلمان ہونا کہلانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد تزکیہ ہے، تزکیہ، دماغ کو پاک کرو گناہوں کے تصور سے، دماغ کو پاک کرو لالچ سے، کبر سے، رعونت سے، منافقت سے۔ اگر یہ صفات آپ کے دماغ سے نکل گئی تو گویا آپ نے اپنے دماغ اور عقل کا تزکیہ کر لیا۔ اور اگر یہ ساری نجاستیں آپ کے دماغ کے اندر موجود ہیں تو پھر نام ہے اسلام کا، حقیقی اسلام نہیں ہے۔ میں ابھی 20 دن امریکہ میں رہ کر آیا، میں نے وہاں لوگوں سے ملا، دیکھا، باتیں کی، تو وہ کہتے تھے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، فراڈ کیا ہوتا ہے، ملاوٹ کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ یعنی نام اسلام کا نہیں ہے، مگر ساری خوبیاں جو اسلام ایک انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے ان لوگوں میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں نام ہے اسلام کا مگر ایک خوبی بھی اسلام کی ہمارے اندر نہیں ہے۔ میں وہاں پر پیرس میں جب پہلی دفعہ گیا آج سے 10 سال پہلے، تو میں رات کو اٹھ کے کنڈی بند کر کے آخر میں سویا کرتا تھا۔ تو جب میں جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب آپ روزانہ رات کو 12-1 بجے اٹھتے تھے، کمرے سے باہر جاتے تھے، خیر تھی کیا کرنے جاتے تھے؟ میں نے کہا یار میں رات کو پاکستان میں بھی مجھے عادت تھی کنڈی لگانے کی، تالے لگانے کی، تو میں دروازہ چیک کر کے سوتا تھا اور تمہارا دروازہ روز ہی کھلا ہوتا تھا، اسے میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد بند کر کے سویا کرو۔ تو وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب مجھے 32 سال یہاں ہو گئے، میں نے آج تک رات کو سوتے ہوئے اپنے گھر کی کنڈی نہیں لگائی۔ تزکیہ نفس ہے، انفرادی تزکیہ نفس اور معاشرتی تزکیہ نفس۔ معاشرہ کیسے پاک ہوگا؟ جب میں اور آپ پاک ہوں گے۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے بھی اگر ہم ایک دوسرے سے نفرت کے جذبات اپنے عقل میں رکھتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے پیار کی کیفیات اپنے اندر نہیں پیدا کر سکے، اگر یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ منافقت نہیں نکالی تو پھر ہم تزکیہ کے مراحل کے پہلا مرحلہ اس میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دکھڑے، پریشانیاں، تکلیفیں، مجبوریاں، بیماریاں، قرض یہ لے کر رب کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ ڈاکٹر، طبیب، قاضی، حاکم ان سے مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ تو رب کی شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے دماغ سے ہر قسم کا خوف نکالو اور صرف میرا خوف اپنے دل میں بساؤ۔ یہ پہلا مرحلہ ہے تزکیہ کا۔ اور دوسرا مرحلہ کہ اپنے دل کو پاک کیجیے، اپنے دل کو پاک کیجیے۔ اس لیے تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں اقبال کا ایک شعر پڑھ کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے ثنا آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھتا، سر سجدے میں نہیں جھکاتا۔ میں نے انہیں کہا یار میں کیا نماز پڑھوں؟ نماز تو اس وقت نماز ہوگی جب میں دنیا کے ساری محبتوں کے بتوں کو توڑ دوں گا اور پھر سجدہ کروں گا، اور سجدہ سر کا تو رب کو کروں، اور دل میں دنیا کے حسن کا بت ہو، دنیا کے مال کا بت، دنیا میں منصب اور عہدہ حاصل کرنے کا بت یہ میرے اندر ہو، اور حلال حرام طریقے سے دنیا اکٹھی کرنے کا سوچ اور تصور کا بت میرے دل کے اندر ہو، تو ایسی نمازوں کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نمازی سے کہے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، تو عرض کرے گا اللہ میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے نماز پڑھی تھی اس لیے کہ لوگ تجھے نمازی کہیں اور تجھے عبادت گزار سمجھیں، تو لوگوں نے تجھے نمازی تو کہا، لوگوں نے تجھے عبادت گزار تو کہا، تو میرے پاس تو تیرے
تیرے لیے کوئی اجر نہیں، جو تو مانگتا چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، میرے پاس تو آیا ہے، تیرے دل میں یہ تمنا ہی نہیں تھی کہ رب راضی ہو جائے مجھ سے، جنت مجھے مل جائے، جو تجھے چاہیے تھا وہ مل گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ اقبال رحمہ فرماتے ہیں کہ پہلے دل کے اندر سے دنیا کے محبتوں کے بتوں کو توڑو، جھوٹ کے بت کو توڑو، اور دعا کرنے سے پہلے ارادہ کرو کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ارادہ کرو کہ آج کے بعد ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ارادہ کرو کہ جو کسی کا حق مانگا ہے اسے واپس کریں گے، ارادہ کر لو کہ دل سے نفاق نکال دوں گا، ارادہ کرو کہ میں آج سے لوگوں کی عزتوں پر نظر نہیں رکھوں گا، ارادہ کرو کہ میں ملاوٹ نہیں کروں گا، میں رشوت نہیں دوں گا،